اللہ الرحمن الرحیم جامعہ انواری حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 76 یعنی کلمہ شہادت کے محض اظہار پر قتل کیا جانا حرام ہو جاتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص اپنی زبان سے کلمہ شہادت کا اقرار کیا تو اس کو قتل کیا جانا اب یہ حرام ہو جاتا ہے۔ اس کے تحت جو آیت کریمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی الارض فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاة الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذلک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت کریمہ تھی، اب اس کا معنی دیکھ لیجئے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی الارض، جب تم اللہ کے راستے میں نکلو، فتبینوا، تو حقیقت امر معلوم کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو شخص تمہیں سلام کہے اسے یوں نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے۔ تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا، تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، بس اللہ تعالیٰ کے ہاں بکثرت غنیمتیں ہیں۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، تم بھی اس سے پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا۔ فتبینوا، لہذا تم خوب چھان بین کر لیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے، تمام کاموں سے باخبر ہے۔ یہ اس کا معنی تھا، اور اس آیت کریمہ کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اے مومنو، جب تم جہاد کے لیے کسی جگہ کی طرف جاؤ تو حقیقت معاملہ کی خوب چھان بین کر لیا کرو، اس کے ثبوت میں خوب غور و فکر کرو، یعنی جو بھی معاملہ سامنے آئے اس میں خوب غور و فکر کرو، بلا تحقیق اس میں نہ پڑا کرو۔ اور دیکھو، جو شخص سلامتی کے الفاظ سے تمہیں مخاطب کرے اسے یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ جب تم جہاد کے لیے روانہ ہو اور کوئی بات تم تک پہنچے تو بات سن کر فوری اس پر عمل نہیں کرنا، اور اس بات کے تقاضے کے مطابق رد عمل ظاہر نہیں کرنا، بلکہ پہلے خوب چھان بین اور تحقیق کرنا۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ دیکھو، اگر تم کہیں جہاد کے لیے نکلے اور کسی شخص نے تمہیں دیکھتے ہی سلامتی کے الفاظ کہے تو پھر تم اسے یہ مت کہو کہ تو مومن نہیں ہے۔ القا الیکم السلام لست مؤمنا ولا تقولوا لمن القا الیکم السلام لست مؤمنا، اور مت کہو اس شخص کو کہ تو مومن نہیں ہے جس نے تمہارے سامنے سلامتی کے الفاظ سے خطاب کیا۔ تو القا الیکم السلام میں سلام سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں آیت کریمہ میں لفظ سلام سے مراد یا تو ماتحتی ہے، یعنی وہ تمہارے ماتحت رہنے کی پیشکش کرے۔ تم جنگ کے لیے گئے اور کوئی شخص تھا، اس نے جو ہے سلام سے خطاب کیا، مطلب اس نے تمہارے ماتحت رہنے کی پیشکش کی۔ یا پھر سلام سے مراد اسلام ہے، یعنی وہ یہ کہے کہ میں اسلام لے آیا ہوں۔ یا اس سے مراد مسلمان کی تحیت ہے، یعنی ملتے وقت السلام علیکم کہنا ہے۔ تو ان تین توجیہات اس کی بیان کی، تو اب تینوں توجیہ کو اس طریقے سے ہم جوڑیں گے کہ اگر تم کہیں جہاد کے لیے نکلو اور کوئی شخص تمہیں سلامتی کے لفظ سے خطاب کرے، یعنی وہ یہ کہے کہ میں تمہارے ماتحت رہنا چاہتا ہوں، یا وہ یہ کہے کہ میں اسلام لایا ہوں، یا وہ سلام جو مسلمانوں کی ملاقات اور تحیت کے جو الفاظ ہیں وہ ادا کرے، تو ان تینوں صورتوں میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ تم اسے مومن نہ ہونے کی جو بات کرتے ہو
تو اسے تم مومن نہیں سمجھتے ہو تو یہ غلط ہے۔ مطلب یہ ہے، تم کہہ دیتے ہو کہ تم مومن نہیں ہے اور تمہارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ تمہارے ڈر سے جو ہے اسلام کو ظاہر کر رہا ہے، تو فرماتے ہیں تم اسے مومن نہ ہونے کی بات جو کرتے ہو وہ اس حالت کے پیش نظر کرتے ہو کہ تمہارا ارادہ اور خواہش سامان دنیا کی طلب ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، گویا کہ اس کا مفہوم ہے، یعنی مال اور غنیمت کے حصول کی خاطر تم اسے مومن نہیں کہتے، حالانکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت جلد ختم ہو جاتی۔ کون سی؟ یعنی مال غنیمت۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس قدر غنیمت کے مال ہیں کہ وہ تمہیں ایک آدمی کو اس لیے قتل کر دینا کہ اس کا مال تمہارے ہاتھ آ جائے، اس سے غنی اور بے پرواہ کر دے گا۔ مطلب یہ ہے فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، تم نے ایک آدمی کو اس خواہش کے ساتھ قتل کر دیا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اس کا مال غنیمت تمہیں مل جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مال غنیمت جو اس سے تمہیں حاصل ہوگا وہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس قدر غنیمت کے مال ہیں کہ ایک آدمی کے قتل سے جو مال تمہیں حاصل ہوگا، وہ مال جو اللہ کے پاس سے موجود ہے وہ اس دنیاوی مال سے تمہیں بے نیاز کر دے گا۔ نیچے دیکھیے، ایسا آدمی جو اسلام کا اظہار کر رہا ہے اور اس کے ذریعے تم سے پناہ کی خواہش کر رہا ہے، یعنی جب کوئی شخص تمہیں السلام علیکم کہتا ہے اور اسلام لانے کا دعویٰ کرتا ہے تو تم اس کا اسلام لانا اور سلام کرنا قبول نہیں کرتے، بلکہ دنیاوی سامان یعنی مال غنیمت کے حصول کی خاطر اسے قتل کر دیتے ہو۔ ایسا مت کرو، بلکہ توقف کرو، ٹھہرو، تاکہ تم اس کے ایمان کے متعلق صحیح نتیجے پر پہنچ سکو۔ اس پوری عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم کسی بستی میں جہاد کے لیے نکلو اور کوئی شخص تمہیں دیکھنے کے بعد سلامتی کے الفاظ بولے اور یہ کہے اسلم، تو چاہے اس کی مراد کچھ بھی ہو، لیکن تم فوری یہ سمجھ لینا اس سے کہ یہ ہمارے ڈر سے ایسا بول رہا ہے اور تم اس کو قتل کر دو، تو اس قتل سے تمہیں کیا ملیں گا؟ صرف مال غنیمت ملیں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک آدمی کو قتل کرنے سے جو مال غنیمت ملیں گا وہ بہت کم ہے اور فانی ہے، اور اللہ نے تمہارے لیے جو مال مقدر کیا ہے، یعنی ثواب ہے، جنت ہے، اور اللہ کے پاس جو مال ہے وہ جو ہے کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ لہذا اگر ایسے کسی شخص سے سلامتی کے الفاظ تم سنو تو فوری فیصلہ مت کرو، بلکہ صحیح نتیجے تک پہنچنے کے لیے غور و فکر کرو۔ اب آگے دیکھیے، رہا مال غنیمت کا معاملہ، تو کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر تمہیں مال غنیمت عطا فرمایا جس کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی مسلمان شخص کے مال غنیمت کو حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہنے دی۔ یہ معنی اس صورت میں ہوگا جبکہ فعند اللہ مغانم کثیرہ کا سے مراد دنیاوی مال غنیمت لیا جائے، یعنی گزشتہ جنگوں میں تمہیں اس قدر مال غنیمت اللہ تعالیٰ عطا فرما چکا ہے کہ ایک شخص کا مال غنیمت اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ دیکھیے آگے، اور اگر تمہارا دعویٰ یہ ہو کہ اس شخص کی زبان اس کے دل کے موافق نہیں، یعنی جو شخص آ کر تمہارے سامنے زبان سے کلمہ پڑھتا ہے اور اسلام کا کلمہ بولتا ہے، اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی زبان جو ہے دل کے موافق نہیں، یعنی زبان سے کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل میں کفر ہے، تو فرمایا گیا تو تم بھی اسلام قبول کرنے سے پہلے ایسے ہی تھے، یعنی جب شروع تم اسلام میں داخل ہوئے تھے تو تمہاری باتوں میں سے ایک بات صرف کلمہ شہادت سنا گیا تھا، اس کے ساتھ ہی تمہارے خون، تمہارے مال محفوظ کر دیے گئے تھے، اور اگر اس بات کو اگر یہاں نہیں ہونا چاہیے، اور اس بات کو زیر بحث نہیں لایا گیا تھا کہ کیا تمہارے دل تمہاری زبانوں کے ساتھ متفق ہیں یا نہیں ہیں، یعنی تم بھی ایسے ہی تھے، تم سے جو چیز ظاہر ہوئی وہ صرف زبان سے کلمہ ظاہر ہوا، اور اس بات کو پیش نظر نہیں رکھا گیا کہ تمہارے دل تمہاری زبان کے ساتھ متفق ہیں یا نہیں ہیں، تو ایسے یہ شخص ہے جو تمہارے سامنے اپنا اسلام ظاہر کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل،
ایسے ہی تم بھی پہلے تھے، یعنی تمہاری باتوں میں سے صرف کلمہ ظاہر ہوا تھا، اور ہم نے تمہارے دلوں کی چیز کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا کہ اس نے تمہیں کلمہ شہادت پر استقامت بخشی، یعنی جس طریقے سے تم زبان سے کلمہ پڑھتے ہو اسی طریقے سے دل بھی تمہارے اس پر مطمئن ہے، اور تمہارا ایمان لانا قبول فرمایا، لہذا اب تم بھی اسلام میں داخل ہونے والوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرو جس طرح تمہارے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس لیے اس معاملے میں خوب غور و فکر کر لیا کرو، اور ایسے شخص کے قتل کرنے کے لیے بلا سوچے سمجھے اقدام نہ اٹھایا کرو۔ آیت کریمہ کا یہ مفہوم صاحب مدارک کی تفسیر کے اعتبار سے پیش کیا گیا ہے۔ آگے دیکھیے، صاحب مدارک نے اس آیت کے شان نزول میں لکھا ہے کہ مروی ہے، یعنی ایک روایت ہے کہ ایک شخص مرداس بن نحیک یہ اسلام لے آیا۔ اس کی قوم میں سے اور کوئی شخص مسلمان نہیں تھا، یہ اپنی قوم کا اکیلا شخص تھا جو اسلام لایا، اور ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے گئے ایک لشکر نے جنگ کی اور بھگا دیا، یعنی اس کی قوم کے ساتھ جنگ کے لیے حضور نے ایک لشکر بھیجا، اور اس لشکر نے اسلامی لشکر نے ان لوگوں کو بھگا دیا، لیکن مرداس نہیں بھاگا، کیونکہ اسے اعتماد تھا کہ میرا اسلام لانا مجھے بچا لے گا۔ جب اس نے مسلمانوں کا لشکر دیکھا تو اس نے اپنی بکریوں کے ریوڑ کو پہاڑ کے دامن میں جمع کیا اور خود پہاڑ پر چڑھ گیا۔ جب لشکر اسلام سے آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے تکبیر کہنی شروع کی، مسلمانوں نے تکبیر کہنی شروع کی تو اس نے بھی تکبیر کی، اور نیچے اتر کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اور انہیں السلام علیکم کہا، یعنی مسلمانوں کو۔ جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اسے قتل کر کے اس کے ریوڑ کو ہانک کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو اس نے کلمہ بھی پڑھا، سلام بھی کیا، لیکن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل بھی کر دیا اور اس کے ریوڑ پہ قبضہ بھی کر لیا۔ اس واقعے کی صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع دی تو آپ کو سخت صدمہ ہوا، اور آپ نے فرمایا کیا تم نے اسے اس ارادے سے مارا ہے کہ اس کی بکریوں پر قبضہ کریں؟ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، ھذا لفظ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسامہ بن زید ان کے اس واقعے کے پس منظر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ مدارک کی گفتگو تھی۔ کشاف میں ہے کہ جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا، حضور کے سامنے بات آئی، یا رسول اللہ میرے لیے استغفار کیجیے۔ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو قتل کیا، کیسے استغفار کروں؟ جناب اسامہ بیان کرتے ہیں کہ آپ لگاتار یہی بات دہراتے رہے، یعنی حضور بار بار یہی فرماتے رہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو قتل کیا، میں کیسے استغفار کروں؟ فرماتے ہیں حتیٰ کہ میں نے تمنا کی کہ کاش میں اس سے پہلے اسلام نہ لایا ہوتا بلکہ آج اسلام قبول کیا ہوتا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تیرے لیے استغفار کرتا ہوں، اور فرمایا ایک غلام آزاد کرو۔ کشاف اور مدارک دونوں کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ آیت کریمہ اسامہ بن زید کے حق میں نازل ہوئی۔ امام زاہد کہتے ہیں کہ اس واقعے میں قاتل کا نام اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، یہاں نہیں لکھا ہے ہونا چاہیے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متنبہ تھے، یعنی منہ بولے بیٹے تھے، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں فرمایا تھا کہ اسامہ کو روم کی طرف روانہ کرو، یہ وہی اسامہ ہے۔ اسامہ نے یہ بھی کہا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پورا واقعہ پیش کیا گیا تو اسامہ نے یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ اس نے میری تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا۔ اس پر حضور نے ارشاد فرمایا حلا شققت قلبہ، یہ اسی قسم کے الفاظ ہیں جس میں کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر میں اس کا دل چیرتا تو مجھے وہاں صرف گاڑھا خون نظر آتا، مطلب یہ ہے کہ دل میں کلمہ لکھا ہوا تو نظر نہیں آتا۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جو زبان سے کہا تھا وہ اس نے اپنے دل کی بات کی تعبیر کے طور پر کہا تھا، یعنی دل میں جو یقین تھا اسی کو زبان سے ادا کیا تھا۔
پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب اسامہ کو فرمایا اس کی بکریاں اور اس کے اونٹ اس کے گھر والوں کو واپس کر دو۔ جس شخص کو انہوں نے قتل کیا تھا اس کی بکریاں کا ریوڑ اور اس کے اونٹ وغیرہ یہ اس کے گھر والوں کو واپس کر دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مذکورہ آیت جناب اسامہ کے سامنے تلاوت فرمائی تو انہیں اپنے کیے پر انتہائی صدمہ ہوا، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اتنا صدمہ ہوا، آخری سانس تک انہیں اس چیز کا افسوس رہا۔ جب انہیں دفن کیا گیا تو زمین نے ان کا جسم باہر پھینک دیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا، دفنایا گیا، زمین نے ان کو باہر پھینک دیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا زمین نے تو ایسے ایسے لوگوں کو قبول کیا اور انہیں باہر نہیں پھینکا جو اس سے زیادہ شریر تھے۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ زمین میں تو ایسے ایسے لوگ دفن کیے گئے جن کا جرم حضرت اسامہ سے زیادہ سخت تھا، انہیں زمین نے نہیں پھینکا، ان کو کیوں پھینکا؟ فرعون کو قبول کیا، فرعون نے تو خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ نمرود کو قبول کیا، نمرود نے بھی جو ہے فرعون کے بارے میں البتہ یہاں پر تھوڑا سا وہ ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کی ایک آیت یہ بتاتی ہے کہ فرعون کی لاش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے دنیا میں باقی رکھا ہے، جیسے قرآن میں ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرعون زمین میں دفن نہیں کیا گیا بلکہ باقاعدہ اس کا جو جسم ہے وہ زمین کے اوپر موجود ہے۔ تو فرعون کو قبول کیا زمین نے۔ اگر یہ وہ فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا جب تو یہ بات قرآن کی آیت کے خلاف ہے، اور اگر اس سے چونکہ مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، اگر کوئی دوسرا فرعون مراد ہے تو پھر یہ بالکل برابر ہے۔ نمرود کو قبول کیا زمین نے اور تمام کافروں کو قبول کیا، لیکن اسامہ کو جو باہر پھینکا اس لیے تاکہ تمہیں اس بات کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے یہاں وقعت و منزلت معلوم ہو جائے کہ ایک مومن کا خون کس قدر قابل احترام ہے، تاکہ تم اس کے خون کی حرمت اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھو۔ اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، حضرت اسامہ کے انتقال کے بعد جب انہیں دفن کیا گیا تو 3 مرتبہ زمین نے ان کو باہر کر دیا۔ 4تھی مرتبہ حضور کو اطلاع دی گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زمین، تو نے سخت سے سخت کافروں کو قبول کیا لیکن اسامہ کو باہر پھینک دیا، تو اس کی وجہ یہ ہے تاکہ مسلمانوں کو اس چیز کی عظمت کا اندازہ ہو کہ اللہ کے یہاں ایک مسلمان کا خون کس قدر قابل احترام ہے۔ تو اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے گویا کہ 3 مرتبہ زمین نے پھینکا تھا۔ پھر حضور نے فرمایا جاؤ اور جا کر 4تھی مرتبہ اسے دفن کر دو۔ اب جب دفن کیا گیا تو زمین نے قبول کر لیا۔ آگے دیکھیے، اور لکھا، یہ گفتگو کس کی ہے؟ امام زاہد کی، اور لکھا کہ فعند اللہ مغانم کثیرہ۔ امام زاہدی نے لکھا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے پاس بہت ساری غنیمت ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ہاں تمہارے اعمال کا ثواب موجود رہتا ہے، لہٰذا تم ایسے اعمال بجا لاؤ جو تمہیں نفع دیں۔ یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بکثرت غنیمتیں ہیں، انہیں طلب کرنا چاہو تو ان طریقوں سے طلب کرو جو تمہارے لیے مباح اور جائز ہیں۔ جناب اسامہ نے کہا تھا اگر وہ واقعتاً مسلمان تھا تو پھر کافروں کے درمیان کیوں رہا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا معاملہ بھی اس سے پہلے ایسا ہی تھا، کذالک کنتم من قبل، تم بھی اس سے پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام عطا فرما کر تم پر احسان کیا، فمن اللہ علیکم، تم پر احسان کیا اور ان کے درمیان سے تمہیں نکال لیا۔ یا یہ معنی ہے کہ تم بھی اسی طرح اپنی قوم سے اپنا ایمان چھپایا کرتے تھے جب تم ان کے درمیان کمزور اور ان کے زیر دست تھے، ان کے جو ہے کہنا چاہیے ہاتھ کے نیچے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے کر تم پر احسان کیا۔ یہ اس میں ذکر شدہ تفسیر کا خلاصہ ہے اس آیت کے تحت۔ آگے دیکھیے، آیت کریمہ کے ذکر کرنے سے یہاں مقصود یہ ہے کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مومن کے لیے
کلمہ شہادت کا زبان سے ادا کرنا اس کے ایماندار ہونے کے لیے کافی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص زبان سے کلمہ ادا کرتا ہے تو اس کے ایمان والا ہونے کے لیے کافی ہے، ہم لگا سکتے ہیں کہ یہ مومن ہے۔ اس کے دل میں کیا ہے اس کی اطلاع ضروری نہیں ہے، لیکن ایماندار ہونے کی یہ کفایت صرف احکام شرعیہ کے جاری کیے جانے کے لیے ہوگی۔ یعنی زبان سے کلمہ شہادت اگر سنا گیا تو یہ اس کے ایماندار ہونے کے لیے کافی ہے، مگر کس لیے؟ صرف احکام شرعیہ جاری کرنے کے لیے۔ مثلا اگر وہ کلمہ پڑھا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، مسلمانوں کی قبرستان میں تدفین کی جائے گی، اسے کفن دیا جائے گا۔ تو احکام شرعیہ جاری کرنے کے لیے زبان سے کلمہ شہادت پڑھنا کافی ہے، ورنہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو تصدیق قلبی ایمان کا رکن اصلی ہے۔ یعنی دل کی تصدیق ہی ایمان کا رکن اصلی ہے، بلکہ بعض کے نزدیک تصدیق قلبی ہی ایمان ہے، یعنی دل کی تصدیق ہی ایمان ہے۔ اب دیکھیے گونگا شخص ہے جو زبان سے بول نہیں سکتا، زبان سے بول نہیں سکتا، دل کے اندر اگر اس کے تصدیق ہے، یقین ہے، تو پھر اس یقین کی بنیاد پر اسے مومن کہا جائے گا۔ اب رہی یہ بات، یہاں گفتگو کیا تھی کہ زبان سے کلمہ شہادت ایماندار ہونے کے لیے کافی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ منافقین کی قرآن میں مذمت کیوں آئی ہے؟ حالانکہ وہ تو منافق بھی زبان سے کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، فرماتے رہی یہ بات کہ پھر منافقین کی قرآن کریم میں مذمت کیوں آئی؟ کیونکہ منافق بھی زبان سے کلمہ شہادت پڑھتا ہے، جس کی وجہ سے اسے مومن شمار کیا جانا چاہیے، اور مومن پر لان تان درست نہیں ہے۔ تو زبان سے کلمہ پڑھنا اگر کافی ہے تو منافقین کی مذمت کیوں آئی ہے؟ کیونکہ وہ بھی تو کلمہ پڑھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مذمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی آدمی کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہے جو دوسرے کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے منافقین کے دل کے بارے میں جو خبر دی کہ وہ اور ان کی زبان سے ادا کی گئی شہادت باہم متفق نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود یہ خبر دیا کہ ان کی زبان پر جو ہے ان کے دل میں اس کے علاوہ ہے۔ جسے قرآن کریم میں ہے، حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون۔ بارگاہ رسالت میں آ کر یہ لوگ اپنے ایمان کی گواہی دیتے تھے اور رسول پاک کی رسالت کا اقرار کرتے تھے، قسمیں کھا کھا کر اقرار کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دل کی کیفیت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ تو یہ مذمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی آدمی کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہے جو دوسرے کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے منافقین کے دل کے بارے میں خبر دی کہ وہ اور ان کی زبان سے ادا کی گئی شہادت باہم متفق نہیں ہے، لہذا وہ مبتلا ہے، اس لیے اس نے عدم مطابقت کی وجہ سے حقیقت ایمان نہ ہونے پر ان کی مذمت کی، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے دل ان کی زبان ان کے دل کے موافق نہیں ہے۔ تو حقیقت ایمان چونکہ اللہ جانتا ہے، اسی حقیقت ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کی مذمت کی۔ لیکن یہ بات اس کا تقاضا نہیں کرتی کہ محض زبان سے پڑھا گیا کلمہ یا ایمان کا اظہار قبول نہ کی جائے۔ یعنی اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر کسی شخص نے صرف زبان سے کلمہ پڑھا یا زبان سے ایمان کا اظہار کیا تو اس کا ایمان، اس کا کلمہ قبول نہ کیا جائے، ایسا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ نفاق کسی علامت سے نظر نہیں آتا۔ اس پر اطلاع کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یا اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر دے، تب کہیں جا کر اس پر حقیقی اطلاع ہو سکتی ہے۔ قاضی بیضاوی نے رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے شأن نزول میں ایک اور وجہ بھی بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، کہا گیا ہے کہ یہ آیت جناب مقداد کے بارے میں نازل ہوئی، پیچھے جو آیت گزری، ان کا گزر ایک آدمی کے قریب سے ہوا، اسے جب قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، انہوں نے اس پر بھی اسے نہیں چھوڑا اور قتل کر دیا، اور کہا کہ اس کی خواہش یہ تھی کہ وہ اپنا مال اور گھر بار بچا کر فرار ہو جائے۔ اس میں دلیل ہے کہ مجبور کیے گئے شخص کا ایمان لانا صحیح ہے، یعنی اگر کسی کو مجبور کیا جائے ایمان لانے کے لیے تو اس کا ایمان لانا درست ہوگا۔ اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ مجتہد اگر اجتہاد میں خطا کھا جائے تو اس کی خطا معاف کر دی جاتی ہے۔ ھذا کلام
علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجتہد کی خطا کا مسئلہ اس بات سے نکالا ہے، اس سے مومن جب کسی ایسے شخص کو قتل کر دیتا ہے جو مستحق قتل نہیں ہوتا، تو قتل کیا غلطی تو ہوئی، تو اس بات سے یہ مسئلہ نکلا کہ مجتہد کی خطا بھی معاف ہے، اور علامہ بیضاوی نے کہا کہ مجتہد کی خطا ایک قابل قبول عذر ہے۔ اسے اس بات سے نکالا گیا کہ مذکورہ قتل پر کوئی سزا مرتب نہیں ہوئی، یعنی حضرت مقداد نے جو قتل کیا یا پھر پہلی تفسیر کو اسامہ بن زید کے بارے میں، تو اس پر سزا مرتب نہیں ہوئی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مجتہد کی خطا ایک قابل قبول عذر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے کا تفصیلی بیان سورہ انفال اور سورہ انبیاء میں آئے گا۔ علامہ بیضاوی نے مجبور کیے گئے شخص کا ایمان صحیح ہونا اسے اس سے استنباط کیا ہے۔ آیت کریمہ میں قتل کو حرام کہا گیا ہے۔ علامہ عتابی رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ اللہ علیہ سے فتاوی حمادیہ میں اس کی تصریح ہے کہ اگر اکراہ یعنی زبردستی کے ساتھ اسلام لایا گیا صحیح ہے، اور اگر اس اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی قید میں ڈالا جائے گا۔ تاتار خانیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ مجبور اور مکرہ، جس کو مجبور کیا گیا وہ مجبور اور مکرہ اگر اس کام کو جس پر اسے مجبور کیا گیا کچھ زیادہ کر دیتا ہے جس کے کرنے پر مجبور نہ تھا، تو اسے اس زائد فعل کی وجہ سے نافرمان نہیں کہا جائے گا۔ اور یہ منقول ہے کسی کافر کو اسلام لانے پر مجبور کیا گیا، وہ سال بھر مجبوراً مسلمان رہا، پھر مرتد ہو گیا، اور اس نے خیال کیا کہ وہ تو مجبوراً مسلمان تھا، اسے اب قتل کیا جائے گا۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ جس کافر کو اسلام لانے پر مجبور کیا گیا اسے مجبور کرنے والا گناہگار ہے، لیکن اس کا اسلام لانا صحیح ہوگا، اور اگر وہ بعد میں مرتد ہو جائے تو اسے قتل کیا جائے۔ اس قسم کی روایات کثرت سے تاتار خانیہ میں مذکور ہے۔ یہ مسئلہ نمبر 67 تھا جو اب ختم ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ مسئلے کو آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔